بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا کیا اور حق و باطل، خیر و شر میں تمیز کرنے کے لیے ایک طرف ہمیں عقل سلیم عطا کیا تو دوسری طرف اپنے پیغمبر کو بھیج کر کے، اپنی شریعت کو دے کر کے ہماری رہنمائی فرمائی. سورہ مومنون کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان میں فوز و فلاح، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والوں کی صفات اور ان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں. ان میں پہلی صفت تو یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اور چوتھی صفت جو آج کے خطبے کا موضوع ہے وہ یہ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.
مگر اپنی بیویوں پر اور اپنی لونڈیوں پر جو ان کے تحت ماتحت ہوتی ہیں، ان کے قبضے میں ہوتی ہیں، ایسے لوگ ملامت زدہ نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ جو لوگ اور کوئی ذریعہ اور کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ یہ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ اور بہتر ہے۔ بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ بلا شبہ جس طرح بھوک اور پیاس انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اسی طرح جنسی شہوت بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ جس طرح بھوک کو مٹانے، پیاس کو بجھانے کے لیے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ حرام اور حلال کے حدود اور قیود مقرر کیے، اسی طرح شہوت کے معاملے میں بھی انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ شریعت میں اس کے صرف 2 طریقے بتائے گئے ہیں، ایک بیوی اور دوسرا لونڈی۔ لیکن موجودہ دور میں لونڈی کا بھی وجود نہیں، اس لیے صرف ایک راستہ رہ گیا، بیوی۔ اس کے علاوہ کوئی شخص کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ حد سے تجاوز کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ شریعت اسلامیہ یہ اللہ کی نازل کردہ ہے، جو حکیم ہے، دانا ہے، اس کا کوئی حکم حکمت اور دانائی سے خالی نہیں۔ وہ جب کسی برائی سے روکتا ہے، شریعت اسلامیہ کسی برائی سے روکتی ہے تو اس کے اسباب اور اس کے ذرائع سے بھی روکتی ہے، تاکہ برائی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ زنا کے ارتکاب سے نہیں روکا گیا، بلکہ زنا کے قریب جانے سے روکا گیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فواحش کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ اسی طرح شرک و بدعت اور معصیت سے صرف نہیں روکا گیا، بلکہ ان کے اسباب اور ذرائع سے بھی روکا گیا۔ ابتدائی اسلام میں جب شرک سے ممانعت ہوئی تو قبروں کی زیارت سے بھی منع کر دیا گیا، اس لیے کہ قبروں کے بارے میں زمانے جاہلیت میں بدعقیدگی پائی جاتی تھی، قبروں پر شرکیہ امور کا ارتکاب ہوتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اسلامی تربیت فرما دی، ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، ان کے عقیدے میں توحید کی خوشبو رچ بس گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی۔ آپ فرماتے ہیں كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو،
کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح سے قبروں کو پختہ کرنے، قبروں پر عمارتیں بنانے، قبروں کو اونچا کرنے، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے، قبروں پر پھول چڑھانے اور قبروں کو چراغاں کرنے سے اسی لیے روکا گیا تاکہ شرک کا دروازہ بند ہو جائے۔ طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنے سے ممانعت کی گئی تاکہ مشرکین سے مشابہت نہ ہو، مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا تاکہ عداوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی نہ دینے لگے، گالی دینے کا سبب نہ بن جائے۔ اسی طرح دوسروں کے والدین کو گالی دینے سے منع کیا گیا تاکہ اس کے بدلے میں اپنے والدین کو گالی سننے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اسی طرح سے شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا تو اس سے پہلے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے اجنبی عورت سے تنہائی میں ملنے، عورت کا اکیلے سفر کرنے، خوشبو لگا کر زیب و زینت اختیار کر کے گھر سے باہر نکلنے، مٹک مٹک کر چلنے، لیپا پوتی سے بات کرنے سے اسی لیے ممانعت کی گئی تاکہ عورت کی عزت، اس کی عصمت محفوظ رہے۔ اجنبی عورت کو دیکھنا تو کجا، امام علا بن زیاد بصری جو بڑے عابد اور زاہد بزرگ تابعی گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے لا تتبع بصرك رداء المرأة فإنه يجعل شهوة في قلبك، کہ عورت کے چادر کو بھی مت دیکھو، یعنی عورت کے برقعے کو بھی مت دیکھو، اس لیے کہ یہ دیکھنا بھی تمہارے دل میں شہوت پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والوں کے لیے بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ الْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کہ جو لوگ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور جو عورتیں شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور جو لوگ اور جو عورتیں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ تیار کر رکھا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت یہ ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرار توحید کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کی بیعت لیتے تھے ان میں ایک شرمگاہ کی حفاظت بھی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ اے نبی، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو ان سے آپ اس بات پر بیعت کر دیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی اور نہ وہ چوری کریں گی اور نہ زنا کرے گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر اور سابقین اولین انصار میں سے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ شریک تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا، تم مجھ سے اس بات پر بیٹھ لو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور نہ چوری کرو گے اور نہ زنا کرو گے اور نہ ہی اپنے اولاد کو قتل کرو گے۔ معلوم یہ ہوا کہ شرمگاہ کی حفاظت اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور قرآن کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا جیل میں جانا پسند کرتا ہے، لیکن زنا کے بدکاری کا ارتکاب اسے گوارا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنی آزمائشوں سے گزرے، نہ صرف بادشاہ کی عورت پر موقوف بلکہ شہر کی تمام بیگمات انہیں اپنے جال میں پھنسانا چاہا، بلکہ عزیز مصر کی بیوی نے تو بھرے مجلس میں کہہ دیا لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو ذلیل و خوار کر کے اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ لیکن اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ کہ میرے پروردگار یہ لوگ مجھے جیل میں ڈلوانے کی دھمکی دیتے ہیں، اے میرے پروردگار جیل میں جانا میرے لیے زیادہ محبوب پسندیدہ ہے، اور اگر تو نے ان کے شر و فساد، ان کے مکر کو مجھ سے نہیں پھیرا تو میں ان کے طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ شرمگاہ کی حفاظت یہ جنت میں دخول کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت الجنہ، کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے گی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے گی تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین فخذی اضمن له الجنہ، کہ جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور اپنے دونوں ران کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی لے لے گا، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ صحابہ کرام سراپا اطاعت و فرما بردار تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر اطاعت و فرما برداری کی اس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ شراب کے رسیہ لوگ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے ہانڈیاں الٹ دی، یہاں تک کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے گلیوں میں اتنی کثرت سے شراب بہنے لگی کہ ایسا لگتا تھا جیسے سیلاب آ گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے شرمگاہ کی حفاظت کے بارے میں بھی ان کے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی تھے۔ کفار مکہ میں جب کوئی دامن اسلام سے وابستہ ہوتا تو اسے قید و بند کر دیا جاتا۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد کا کام یہ تھا کہ وہ مکہ جا کر کے 400 ساڑھے 400 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان قیدیوں کو چھڑا کر لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے مشن کے لیے مکہ گئے، چاندنی رات تھی، دیوار کے اوٹ میں دیوار کے آڑ میں چل رہے تھے کہ عناق نامی ایک عورت نے ان کو دیکھ لیا۔ اس عورت سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی شناسائی تھی، وہ فاحشہ عورت تھی اور وہ حضرت مرثد سے محبت کرتی تھی۔ اس نے کہا مرثد، انہوں نے کہا کہ ہاں، کہا خوش آمدید، آؤ میرے ساتھ رات گزارو۔ حضرت مرثد نے کہا کہ جناب بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ جب انہوں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے شور مچا دیا کہ محلہ والوں دیکھو یہ شخص آیا ہوا ہے، تمہارے قیدیوں کو لے کر بھاگ جائے گا، چھڑا لے جائے گا۔ چنانچہ یہ آواز سن کر حضرت مرثد بن ابی مرثد بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے 8 کافر
بچ کر کے ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ کفار مکہ بھی پیچھا کرتے غار تک پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا، وہ دیکھ نہیں سکے۔ آخر مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ پھر اس کے بعد حضرت مرثد بن ابی مرثد دوبارہ گئے اور اپنے قیدی کو چھڑا کر کے اور مدینہ تشریف لے آئے۔ سورہ نور کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ نگاہ کو نیچی رکھی جائے، کسی غیر محرم پر نگاہ کو نہ اٹھائی جائے کہ اس کو ٹکٹی لگا کر دیکھا جائے، اس پر اپنی نگاہ کو مرکوز رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتی ہے اور جو تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو اس کو بھی جانتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خائنۃ العین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے باخبر ہے کہ کون شخص اپنی نگاہ کو اٹھا کر کے اور کتنی خیانت کرے گا، اور دل کے راز کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے، اس بات کا اس کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو موقع مل جائے تو بدکاری کرے گا کہ نہیں۔ ہمیں ہمیشہ اس آیت کریمہ کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس شخص کے دل میں یہ ایمان راسخ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل کو بھید کو بھی جانتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بدکاری سے دور رہے گا۔ اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں زنا سے صبر نہیں کر سکتا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام اس کی بات سن کر کے اس کو گھورنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اس کو اپنے قریب بلایا۔ جب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگے بیٹھ گیا تو آپ نے بڑے شفقت بھرے لہجے میں کہا کہ کیا یہ کام تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس کسی کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی نہیں پسند کرے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر کہا کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ اس برے کام کو گوارا کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس کسی عورت کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی نہیں گوارا کرے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اپنی بہن کے ساتھ اس چیز کو برداشت کر لو گے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنے بہن کے ساتھ اس ناگوار فعل کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر پھوپھی اور خالہ اور دیگر نازک رشتوں کا ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اور اس نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول میں نہیں گوارا، میں نہیں پسند کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے ان نازک رشتوں کے ساتھ ان رشتوں کے لیے زنا کو گوارا نہیں کر سکتے، اچھا نہیں سمجھتے، ویسے کوئی بھی شخص اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد جب یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کے سر پر رکھا اور دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کے شرم کا اس کو پاک دامن بنا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس کے حاشے خیال میں بھی کبھی بدکاری کا احساس پیدا نہیں ہوا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں زنا کی تباہ کاریوں کے بارے میں لکھتے ہیں فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِمِثْلِهِ مِنْ ذُرِّيَّةِ الزَّانِ، کہ جو شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی ذریت سے
वैसा ही सलूक किया जाता है जैसा वो दूसरों के साथ सलूक करता है। एक बादशाह को जब ये बात पहुंची तो उसने तजर्बा के तौर पर अपनी बेटी जो इंतहाई हसीन और जमील थी उसको तजर्बा के लिए अपने लौंडी के साथ बाजार भेजा और लौंडी से कहा कि देखना कोई भी अगर उससे तारुफ करेगा तुम कुछ नहीं कहना। वो शहजादी अपनी लौंडी के साथ सैर के लिए बाजार गई। लोगों ने शहजादी को देख करके एहतरामन अपनी निगाहें नीची कर ली। जब वो वापस लौट रही थी तो एक नौजवान आया और उसका बोसा लेकर के चला गया। जब वो लौटी घर पहुंची तो बादशाह ने पूछा, उसने सारा माजरा बयान किया तो बादशाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मा वक़ा फी उम्री सिवा कुदरतिल इमरान। ये अल्लाह की तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी में मुझसे सिर्फ एक औरत के बोसे के अलावा और कोई हरकत मुझसे सरजद नहीं। और उस नौजवान ने मेरी बेटी का बोसा लेकर के उसका बदला ले लिया। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा हिकमत भरी शेर कहते हैं। वो कहते हैं कि उफ़्फ़ू तउफ़्फ़ू निसाअकुम बिल महरमी व तजन्नबू मा ला यलीक़ु बिमुस्लिमी, कि तुम पाक दामन इख्तियार करो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी और नाशाइस्ता कामों से दूर रहो। फ़इन्न ज़िना दैनुन फ़इन अक़रज़तहु कानल वफ़ाउ मिन अहलि बैतिका फ़अलमी। बेशक ज़िना एक कर्ज है, अगर तुमने ये कर्ज लिया तो तुम्हारे घर वालों से उसकी अदायगी होगी। यानी अगर तुमने इस नाशाइस्ता हरकत को इस नाशाइस्ता हरकत का इर्तिकाब किया तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन या तुम्हारी बीवियों से इसका बदला ले लिया जाएगा। हज़रत उबैद बिन उमैर रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलील क़द्र ताबई थे। इमाम हिजली अपनी किताब तारीख़ उस-सिक़ात में लिखते हैं कि मक्का में एक बड़ी ही हसीन और जमील औरत रहा करती थी। एक दिन उसने अपने शौहर से बड़े फखरिया अंदाज में कहा कि बताओ कोई ऐसा शख्स भी होगा जो ये हसीन और जमील चेहरा देख करके फितने में मुब्तला ना हो। उसने कहा हाँ, उबैद बिन उमैर ऐसे शख्स हैं कि जिन्हें तू फितने में मुब्तला नहीं कर सकती। उसने कहा अगर तुम इजाजत दो तो मैं जा करके आजमाऊं। चुनांचे उसने इजाजत दे दी। वो एक मसले की वजाहत का बहाना करके उनके पास पहुंची और मस्जिद हराम के गोशे में इलाहिदा हो गए। जब वो तन्हा हुई तो उसने अपना चांद सा चेहरा उनके सामने जाहिर किया। इमाम उबैद बिन उमैर ने कहा ये क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं आपके सिलसिले में मैं फितने में मुब्तला हूँ, इसलिए आप मेरे बारे में गौर व फिक्र करें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, अगर उसका सही जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। उसने कहा पूछो। उन्होंने कहा मुझे बताओ, अगर उस वक्त जिस वक्त मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आएगा, क्या तुम ये पसंद करोगी कि मैं तुम्हारी हाजत पूरी करूं? उसने कहा हरगिज़ नहीं। कहा उस वक्त जब फरिश्ते तुमको कब्र में उठाकर सवाल जवाब करने लगेंगे, क्या तू इस बात को पसंद करेगी कि मैं तेरी जरूरत पूरी करूं? उसने कहा हरगिज़ नहीं। कहा तुमने सच कहा। फिर कहा उस वक्त जब नामे आमाल तकसीम किया जाएगा और तुझे मालूम नहीं होगा कि तेरे दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में, क्या तू उस वक्त ये पसंद करेगी कि मैं तेरी हाजत को पूरी करूं? उसने कहा हाय अल्लाह हरगिज़ नहीं। फिर उन्होंने उस रात पे गुजरते वक्त, नामे आमाल के तौलते वक्त, आमाल को तौलते वक्त और अल्लाह के सामने सवाल करते वक्त के बारे में पूछा तो उसने कहा कि नहीं हरगिज़ नहीं। फिर उन्होंने उसको मुखातब करते हुए कहा इत्तक़िल्लाह या अमतल्लाह, ये अल्लाह के बंदी अल्लाह से डरो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हसीन और जमील चेहरा दे करके तुम पर एहसान किया है, उसकी कदर को, उसको शुक्रिया अदा करो। चुनांचे वो औरत वापस चली गई। जब उसके शौहर ने पूछा कि क्या हुआ
اور پھر وہ صوم و صلات کی پابند ہو گئی. اس کا شوہر یہ کہا کرتا تھا کہ عبید بن عمیر نے میرے بیوی کو خراب کر دیا. کہاں یہ حال تھا کہ ہر رات ہماری شب اتفاق ہوتی تھی اور اب میری بیوی کو اس نے راہبہ بنا دیا. میرے بھائیوں، زنا کی سنگینی کا اندازہ دنیا اور آخرت پہ مقرر سزاؤں سے لگایا جا سکتا ہے. دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے اس کو شہر بدر کر دیا جائے. اور اگر کوئی شادی شدہ عورت، مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. اور آخرت میں، آخرت کے عذابوں میں سے ایک عذاب کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے، لمبی حدیث ہے. اس میں بیان کیا کہ پھر ہمارا گزر ایک تندور نما جگہ سے ہوا جس کا اوپری حصہ تنگ تھا اور نچلا حصہ کشادہ تھا. اس میں آگ بھڑک رہی تھی اور وہاں سے آوازیں آ رہی تھی. میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں بے لباس مرد اور عورت تھے اور نیچے آگ کا الاؤ تھا. جب وہ شعلہ اوپر چڑھتا تو لوگ اوپر آ جاتے اور جب وہ بجھ جاتا تو لوگ نیچے بجھ جاتے اور اسی میں شور ہوگا کر رہے تھے. میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کا ارتکاب کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذهب الزنا والربا في قوم فقد احلوا انفسهم عذاب اللہ. کہ جب کسی قوم میں زنا اور سود خوری عام ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. آج مختلف قسم کا اللہ کا جو عذاب نازل ہو رہا ہے، کہیں سونامی کی شکل میں، کہیں تباہ کن زلزلوں کی شکل میں، کبھی فضائی پہلی بڑی حادثوں کی شکل میں، کہیں پورے جنگوں کی شکل میں، کہیں مہلک بیماریوں کی شکل میں. تو جہاں اور اس میں ایک بڑی تعداد اس میں مارے جا رہے ہیں، لقم اجل بن رہے ہیں. تو اس عذاب کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، انہیں اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ زنا اور بدکاری. اس لیے ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے تو ان چیزوں سے دور رہیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں اپنا خوف اور اپنی محبت پیدا کر دے اور برائیوں سے ہمیں دور رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور